اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشرنا معهم وزدنا محبتہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات کے نوٹس میں ہے کہ ہمارا جو چینل تربیت اولاد، اس کے الحمدللہ 98 لیسنس شائع ہو چکے۔ اس کے بعد جو ہے نا محرم اور سفر کا سلسلہ، مجلسوں کی مصروفیت کی وجہ سے یہ 2 مہینے ریکارڈنگ نہیں ہو پائی تھی۔ پھر سے ہم اب جو ہے نا اس سلسلے کو جاری کر رہے ہیں۔ آج لیسن نمبر 99 ہے، اور یہ بیسیکلی ہمارے جوان بچوں کے لیے، ویسے تو اس سے بڑے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بالخصوص بچوں کو ویژن میں رکھتے ہوئے ہم نے اس چینل کو شروع کیا تھا۔ اذان محترم، آج کے اس چھوٹے سے کلپ میں دیکھیے، کلپس بڑی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اور اسے آپ بھی دیکھیں اور آپ کے کانٹیکٹس میں بھی اس کو فارورڈ کریں۔ پتہ نہیں کس کے دل میں کون سی بات اتر جائے اور اسے ہدایت مل جائے۔ یہی ہمارا ویژن بھی ہے اور یہی ہمارا ارادہ بھی ہے۔ اسی ارادے کے تحت ہم نے اس سلسلے کو جاری کیا ہے۔ اس میں آپ حضرات کی کوآپریشن کی ضرورت ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا اس کو سبسکرائب کریں اور آگے بڑھائیں انشاءاللہ، تاکہ بات ان قوم کے بچوں تک پہنچے۔ تو عزیزان محترم، دیکھیے، ایک ہوتا ہے فعل اور ایک ہوتا ہے عمل۔ فعل وہ چیز ہے جو آپ سے کوئی بھی کام سرزد ہو جائے، اسے فعل کہتے ہیں۔ یعنی کچھ بھی کام آپ سے ہو گیا، آپ نے ادھر دیکھا، یہ آپ کا فعل ہے۔ آپ نے کوئی چیز اٹھایا، یہ آپ کا فعل ہے۔ آپ نے کسی چیز کو کہیں رکھا، یہ آپ کا فعل ہے۔ لیکن عمل جو ہے، اس میں ارادہ شامل ہوتا ہے۔ یہ باقاعدہ ارادے سے کیا جاتا ہے، جس میں نیت ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، اسے عمل کہتے ہیں۔ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ صالح باصلاحیت، جس میں گرو کرنے کی طاقت ہو، جو انر پرسنالٹی کو بڑھائے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو بہترین بنایا۔ کیا کہا انسان کو جب پیدا کیا؟ فی احسن تقویم کہا۔ ہم نے بہترین طریقے سے انسان کو بنایا۔ یہ اللہ کا بہترین پروڈکٹ ہے انسان۔ اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کا ڈیزائننگ اور اس کا انٹرنل سسٹم، اس کا نروس سسٹم، اس کا لوکوموشن سسٹم، اور اس کی ویکیبلری، اس کی یادداشت، اس کا برین، اس کا دماغ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، کسی اور مخلوق کو اللہ نے نہیں دی سوائے انسان کے۔ انسان اللہ کا ایک بہترین مخلوق ہے، سب سے بلند، سب سے بڑا بنایا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ چونکہ بہت بڑا بنایا تھا اسے، یعنی بڑے کا مطلب سائز کے اعتبار سے نہیں، عقل کے اعتبار سے، دماغ کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے، ہر حساب سے انسان کو اللہ نے سب سے اچھا بنایا۔ اس کے بعد کیا؟ ثم رددناہ فی اسفل السافلین، پھر اس کو نیچے سے نیچے پھینک دیا گیا۔ اب یہاں انسان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ عمل سے اپنے مقام تک پہنچے۔ بہترین جگہ رکھا تھا، جنت میں تھا انسان، وہاں سے پھینک دیا گیا، زمین پہ آ گیا۔ اب پھر اسے اپنے مقام پہ جانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اسی کو عمل صالح کہتے ہیں۔
اور جو عمل صالح میں پاس ہو جائے وہ بہترین انسان بن جاتا ہے، اور جو فیل ہو جاتا ہے اس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے کہ اولئک کالانعام، وہ بالکل جانوروں جیسے ہیں۔ چوپائے جانور ہوتے ہیں نا، 4 ہاتھ پیر والے، تو بالکل اس سے بھی بلکہ اس سے بدتر ہو جاتے ہیں، جانور سے زیادہ بدتر ہو جاتے ہیں۔ جانور میں سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے، جانور میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، جانور جو اس کے مرضی میں آ جاتا ہے کر دیتا ہے۔ اس میں اور انسان میں بہت بڑا فرق ہے۔ انسان بنتا ہے اپنے عمل صالح کی وجہ سے، اسی لیے اسلام کہتا ہے عمل صالح بجا لایا کرو۔ پھر وہ انسان جو فیل ہو جاتے ہیں، فی قلوبہم، ان کے اندر دل ہے، لا یفقہون بہا، لیکن اس سمجھ نہیں سکتے، وہ کوئی چیز کو جان نہیں سکتے۔ یہ کس کے لیے قرآن کہتا ہے؟ جو فیل ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، لیکن اس سے دیکھ نہیں سکتے۔ ان کے پاس کان ہے، لا یسمعون بہا، اس سے سن نہیں سکتے۔ پتہ چلا کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک ڈیوائن پرسنالٹی رکھی ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ اس ڈیوائن ایلیمنٹ کو، اس ڈیوائن سپارک کو ہمیں اپنے عمل کے ذریعے سے روشن کرنا ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو آگے بڑھانا ہے، تب جا کے ہم مکمل انسان بنتے ہیں۔ یہ جو ہمیں بچپن سے لے کے موت تک کا جو گیپ دیا گیا ہے، یہ اس لیے نہیں کہ صرف ہم دنیا میں گھر بنا لیں، مکان بنا لیں، بچے پیدا کر لیں، جاب کر لیں اور چلے جائیں، نہیں۔ پھر ہم میں اور جانوروں میں فرق نہیں ہوتا۔ ہمارا اچیومنٹ وہ ہے، وہ گول ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں وہاں جانا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ؟ جب انسان عمل صالح کرنے لگتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ جیسے آقا بہجت ہوا کرتے تھے، آقا بہجت کہتے تھے کہ میرے پاس جب آیا کرو تو استغفار پڑھ کے آیا کرو، کیونکہ ان میں یہ صلاحیت تھی کہ ان کے سامنے سے حجابات ہٹ گئے تھے، یہ انسان کے اصلی چہرے کو دیکھ سکتے تھے، یعنی جو نفس، جس کا چہرہ نفس کے ذریعے سے پہچانا جائے، یعنی جیسا اس کا نفس ہوتا تھا ویسا اس کا چہرہ ہو جاتا ہے۔ نفس نیک ہے تو نیک چہرہ، بد ہے تو کسی جانور کا چہرہ، لہذا وہ اکثر نگاہیں جھکاتے تھے، دیکھ کے بات نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے اگر میرے سامنے آ کے یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں دیکھ کے بات کروں تو استغفار پڑھ کے آیا کرو، تاکہ میں تمہارے اصلی چہرے کو نہ دیکھ سکوں۔ ایک عالم دین تھے، نجف میں ہوا کرتے تھے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے روزے پہ جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے عبادتوں میں مصروف رہتے تھے۔ تو وہ اس سٹیٹس پہ پہنچ گئے تھے کہ جب وہ نجف جب روزے سے نکلتے تھے تو اپنے ابا سے اس طریقے سے یوں کر کے چلتے تھے، ایسے صرف زمین دیکھتے ہوئے، تاکہ آس پاس کی کوئی چیزیں نظر نہیں آئیں۔ ان کے ایک شاگرد نے پوچھا، سرکار آپ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے آنکھوں کے سامنے سے مولا نے حجابات ہٹا دیے، جب میں روزے سے نکلتا ہوں تو اس وقت وہ کیفیت ہوتی ہے، وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر غائب ہو جاتی ہے۔ دیکھیے یہ بھی مستقل نہیں ہوتی ہے، مستقل ان میں چلی جاتی ہے جو بہت زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آقا بہجت کے بارے میں کہا تھا۔ تو ان کے پاس کچھ وقفے کے لیے، کچھ دیر کے لیے یہ کیفیت ہوتی تھی۔ کہتے تھے اس وقت تک میں اپنے ابا سے اس طریقے سے اپنے چہرے کو چھپا لیتا ہوں تاکہ لوگوں کو میں دیکھ نہ سکوں۔ یہ چیزیں آئی کہاں سے؟ عمل سے۔ یہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے، ہم بھی ویسے ہی ہیں، لیکن ہم میں کیوں یہ بات نہیں ہے؟ ہم دیوار کے پیچھے کی چیز نہیں دیکھ سکتے، لیکن ایسے علماء موجود ہیں جن کو نظر آتا تھا۔ تو عزیزان محترم، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے عمل کے ذریعے سے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلا ہمارا درس جو ہے اس میں یہ چونکہ لیسن نمبر 100 ہوگا، اس میں جو ہے انشاءاللہ ایک اچھا سا عمل بھی میں آپ کو دوں گا، ایک بہترین نماز دوں گا جو جہاں پہ ساری مشکلیں ختم ہو جاتی ہوں انسان کی، یعنی
ہر دروازہ جب بند ہو جاتا ہے، جب کوئی راستہ باہر نکلنے کا نہیں ہے، تو اس وقت کے لیے معصومین نے ایک نماز بتائی ہے، وہ انشاءاللہ اب کے سنڈے آپ کو بتاؤں گا۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کیجئے۔ میری دعا ہے کہ پروردگار ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول کرے اور ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے، ہمیں امام کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے اور امام زمانے کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔